مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سبھی حضرات کو جماعت رضا مصطفیٰ کے پرچم تلے ہونے والی اس نوری محفل میں شرکت کرنا بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح مرتے دم تک جماعت رضا مصطفیٰ کے سائے تلے اور دین و سنت کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہاں ایک نئی معلومات ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ نوری محفل جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور۔ جیسا کہ شریعت میں ہر قسم کے اچھے اور برے کاموں کے لیے قوانین مقرر کیے گئے ہیں اور ان کاموں کی اصطلاحات مقرر کی گئی ہے تاکہ اس کام کی اہمیت ظاہر ہو۔ ذیل میں کچھ شرعی اصطلاحات کی تفصیل اس طرح ہے، جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں کہ یہ کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کی وضاحت نہیں معلوم، اس کی تعریف نہیں معلوم کہ فرض ہوتا کیا ہے، واجب ہوتا کیا ہے، مکروہ تحریمی کی کیا حیثیت ہے۔ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت رضا مصطفیٰ۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم اور آپ فرض کے بارے میں سنتے ہیں کہ فرض جسے ہم نے اپنی زندگی بہت بار سنا کہ یہ فرض ہے، وہ فرض ہے، کہ فرض کی شریعت کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ فرض یعنی اس کا کرنا نہایت ضروری ہے۔ جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ جو ایک وقت کی بھی فرض نماز قصداً بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ قضا کرے وہ فاسق ہے اور مرتکب ہے، فاسق و مرتکب کبیرہ اور مستحق جہنم ہے۔ یہ فرض کی تعریف ہوئی۔ اب آئیے واجب کے بارے میں سنتے ہیں۔ واجب یعنی اس کا کرنا نہایت ضروری ہے، جو دلائل ظنی شرعی سے ثابت ہو۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر اس کو چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ کسی واجب کو قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب ہے سنت مؤکدہ، اس کو سنن الہدی بھی کہتے ہیں۔ جسے تراویح کی نماز جو ہوتی ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، جس کا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ سنت مؤکدہ حکم میں قریب واجب ہے، یعنی واجب کے قریب ہے یہ۔ اب ہے سنت غیر مؤکدہ، جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ سنت نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں۔ اب ہے مستحب، ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کے ترک پر کسی قسم کی ناپسندگی بھی نہ ہو، اس کو مستحب کہتے ہیں۔
خواہ اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا کابر علماء امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر عتاب اور عذاب مطلقاً کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد مباح، یعنی وہ کام جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں یکساں ہوں، یعنی جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عتاب اور عذاب ہو۔ اب ہے حرام، جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جس کے حرام ہونے کا ثبوت قطعی شرعی دلائل سے ثابت ہو، جس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، جس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا فاسق مرتکب گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے، جس کا چھوڑنا باعث ثواب ہے اور فعل حرام مقابل ہوتا ہے فعل فرض کے، فرض کا چھوڑنا ثواب ہے، استغفر اللہ، حرام کام کو چھوڑنا ثواب ہے۔ اب ہے مکروہ تحریمی، جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جس کا خلاف شریعت ہونا دلائل ظنیہ شرعیہ سے ثابت ہو، جس کا ارتکاب گناہ کبیرہ اور حرام سے کم ہے لیکن چند مرتبہ کرنے سے، اس پر مداومت کرنے سے یہ فعل بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، اس کا کرنے والا فاسق مستحق عذاب ہے، اس سے بچنا ثواب ہے۔ فعل مکروہ تحریمی مقابل ہوتا ہے فعل واجب کے۔ اس کے بعد اساعت، یعنی جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا ضروری ہے، جس کا کرنا برا اور جس سے بچنا ثواب ہے، کبھی کبھار کرنے والا بھی لائق عتاب اور ہمیشہ کرنے کی عادت والا مستحق عذاب ہے۔ فعل اساعت مقابل ہوتا ہے فعل سنت مؤکدہ کا۔ مکروہ تحریمی تنزیہی، مکروہ تحریمی ہم سن چکے، اب ہے مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، جس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں لیکن اس کی عادت ڈالنا بری بات ہے، اس فعل سے بچنے میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ فعل مکروہ تنزیہی مقابل ہوتا ہے فعل سنت مؤکدہ کا۔ اور اب آخر میں خلاف اولا، خلاف اولا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بہتر تھا لیکن اگر کر لیا تو مذائقہ بھی نہیں۔ فعل خلاف اولا مقابل ہوتا ہے فعل مستحب کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فرض و واجب کو عمل میں لانے کی، سنتوں پر عمل کرنے کی اور فعل حرام اور تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔